اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باب الصلاۃ من الایمان، وقول اللہ تعالی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم عند البیت۔ الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جزو ہے۔ اس سے پہلے من کے تعلق سے ایک سبق میں یہ بات بتائی گئی کہ من بیانیہ کبھی ہوتا ہے اور من تبعیضیہ کبھی ہوتا ہے۔ من بیانیہ منشا اور مولد کو بتاتا ہے، یہ چیز کہاں سے چلی، یہ چیز کس کا ثمرہ ہے۔ تو من بیانیہ اگر ہو تو ترجمہ یہ ہوگا نماز ایمان سے چلی ہے، ایمان کا ثمرہ ہے، نماز ایمان کا ثمرہ ہے، اس کی برکت سے ایمان آیا تو نماز آئی۔ من تبعیضیہ اگر ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا جزئیت کا، یعنی نماز ایمان کا جزو ہے۔ اور سیاق و سباق سے یہ تبعیضیہ کا معنی لینا ہی یہاں مناسب ہے، اس لیے کہ اعمال کو ایمان کا جزو بتانا یہی پہلے سے اصل مقصد چلا آ رہا ہے، اور اس مقصد سے دوسرے باطل خیالات کی تردید کرنی ہے۔ اپنے اس مدعا کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی آیت وما کان اللہ لیضیع ایمانکم سے ثابت کر رہے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ نماز ایمان کا ایک جزو ہے، اس لیے نماز کو بھی ایمان کہہ سکتے ہیں، یعنی یوں کہ نماز ایمان میں شامل ہے، داخل ہے، جیسے اجزاء کل میں داخل ہوتے ہیں۔ اور دلیل یہ دے رہے ہیں قرآن مجید نے نماز کی جگہ ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بولنا تھا، بتانا تھا نماز کو، لیکن اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ایمان، تو پتہ چلا عمل کے لیے ایمان بولا گیا ہے، اس لیے جو عمل ہے وہ ایمان ہے، جو ایمان ہے وہ عمل ہے۔ یہ تو حضرت کا مقصود ثابت ہو گیا، اور اہمیت ثابت ہو گئی کہ عمل اتنی اہم چیز ہے، نماز ایک عمل ہے اور یہ اتنا اہم عمل ہے، اللہ اس کو ایمان سے تعبیر کر رہا ہے۔ اور مرجئہ کہتے ہیں ایمان کی اہمیت، عمل کی اہمیت نہیں۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اس آیت کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ تمہاری نماز کو اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، اس آیت کی تفسیر کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نماز پڑھی جاتی تھی بیت اللہ کی طرف رک کر کے، اس لیے کہ مکے میں بیت اللہ ہی ہے۔ پھر جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کی جاوے۔ 16-17 مہینے تک بیت المقدس قبلہ رہا، بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہو، بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہو، لیکن تیسرا کچھ مت کہہ دینا اپنی طرف سے۔ تو بیت المقدس قبلہ رہا 16-17 مہینے تک، ادھر رک کر کے نمازیں ہوتی رہیں۔ اس دوران دنیا سے کئی لوگ انتقال بھی کر گئے، یعنی بیت المقدس ہی قبلہ رہا، اسی قبلے پہ رہتے رہتے دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحابہ کرام کو سوال ہوا، ابھی نہیں سوال ہوا، اب 16-17 مہینے کے بعد پھر جب بیت اللہ آپ کو قبلہ بنا کر واپس دے دیا گیا، تو اب صحابہ کرام کے دل میں ایک بات آئی کہ جو ہمارے بھائی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، ادھر نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا؟ اس لیے کہ وہ دفن ہوئے بیت المقدس کے رخ پر، اس قبلے کی طرف، نماز آخر تک پڑھتے رہے اس قبلے کی طرف، تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے کہ جو اس زمانے میں مر گئے ان کا وہی قبلہ تھا، اس لیے وہ جو کر کے گئے اور جس طرح دفن ہوئے وہ ان کے لیے صحیح،
اور اب جب بدل دیا گیا تو ادھر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا اس طرف اب دفن کیے جائیں گے، یہ ان کا قبلہ دونوں صحیح۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بلیغ تعبیر اختیار فرمائی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ادھر ادھر قبلہ بدل دینے سے کسی کے ایمان پر کچھ حرف نہیں آتا ہے، کسی کے ایمان پر مذہب پر کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے جو اس طرف رہتے ہوئے دنیا سے چلا گیا وہ بھی ایمان کے ساتھ گیا، جو تحویل قبلہ کے بعد اب اس قبلے پر رہتے ہوئے دنیا سے گیا، اس کے ایمان میں بھی کوئی فرق نہیں۔ ایمان پر جب فرق نہیں آیا، بیت المقدس کی طرف رخ کر مرنے کی صورت میں ایمان پہ کوئی اثر نہیں پڑا، تو نماز تو اس سے چھوٹی چیز ہے، اس پر تو کوئی بدرجہ والا اثر نہیں آنے والا، یہ اصل سمجھانا۔ اب اگلی بات ایک ہے، یعنی صلاتکم عند البیت، یہ ٹکڑا آپ کو دیکھنا ہے، یعنی صلاتکم عند البیت، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی تمہاری وہ نماز جو بیت کے پاس ہوئی اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے، میں اس مشکل کو تھوڑا سا کچھ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھیے آپ۔ مشکل یہ ہے کہ یہ آیت اتری ہے کس پس منظر میں، ابھی بات بتائی گئی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی نمازوں کے بارے میں سوال تھا کہ ان کی نمازوں کا کیا، یا ان کا حشر اور انجام کیا۔ تو یوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو باطل نہیں کریں گے تو تمہاری نمازوں کو بھی باطل نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ گویا ان نمازوں کا کے متعلق جواب اس میں آیا ہے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وضاحت میں جو بات کہہ رہے ہیں، یعنی صلاتکم عند البیت، اور بین السطور لکھا ہوا ہے صلاتکم بمکہ، امام نووی نے اس کی شرح کی ہے صلاتکم بمکہ، تمہاری وہ نماز اللہ ضائع نہیں کریں گے جو بیت اللہ کے پاس ہوئی، یعنی مکے میں۔ اب آپ غور کیجئے، سوال ہے بیت المقدس والی نماز کا، اور جواب میں آ رہا ہے بیت اللہ والی نماز کا ذکر، تو سوال اور جواب میں تطابق نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ سوال ہے ان نمازوں کا جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی، اور جواب میں وہ نماز بولی جا رہی ہے جو نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی، یعنی صلاتکم عند البیت۔ البیت جب مطلق بولا جاتا ہے تو بیت اللہ مراد ہوتا ہے، تو عند بیت اللہ، عند الکعبہ، اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بے مکہ سے تشریح کر دی۔ تو سوال اور جواب میں موافقت نہیں ہے۔ اب اس موافقت نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ بات عند کا لفظ کیوں ذکر کر دیا؟ تو بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ یہ عند بمانا الہ ہے اور البیت بمانا بیت المقدس، مگر یہ بات مقبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ البیت جب مطلق بولا جاتا ہے تو بیت اللہ ہی مراد ہوتا ہے، اور بلا ضرورت عند کو الہ کے معنی میں لینا یہ بھی خلاف اصل ہے۔ اب دوسری توجیہ بعض لوگوں نے یہ کی کہ عند کسی راوی کا اضافہ ہو گیا، ورنہ تو الہ کا لفظ تھا یہاں پر، یا کوئی اور عبارت تھی، راوی سے کچھ سکم ہو گیا۔ یہ جواب بھی کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اصل جواب جو ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اصل جواب، تھوڑی توجہ کریں، تحویل قبلہ کے بعد اور تحویل قبلہ سے پہلے نماز کس طرف رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہ تو طے ہے کہ جب بیت المقدس قبلہ بنایا گیا مدینہ پہنچنے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب تک آپ قیام پذیر تھے اور کعبۃ اللہ کا رخ کرتے تھے تو اس وقت کس طرف، کس جہت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ کعبہ کی ہر سمت میں رخ کیا جا سکتا ہے، ہر جہت میں رخ کیا جا سکتا ہے۔ تو محققین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی جب تک تھے تو کعبہ کا رخ اس طرح کرتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہو اور آگے بیت المقدس بھی سامنے پڑے، کعبہ بھی سامنے ہو، اس لیے کہ ایک سمت میں کعبہ اور اسی کے مقابل سمت میں بیت المقدس۔ اب کعبہ کی ایسی سمت آپ کھڑے ہوتے تھے، ایسی جہت میں کہ قریب میں تو کعبہ ہوتا تھا اور اسی سمت میں آگے مدینہ منورہ میں یہ کیا ہے، آگے چل کر بیت المقدس کا رخ ہے۔
بیت المقدس ہے اپنی جگہ پر. تو اب مکہ مکرمہ میں بھی آپ تھے تب بھی اپنی نماز میں بیت المقدس کا رخ کرتے تھے کعبہ کے استقبال کے ساتھ. اب پتہ کیا چلا کہ مکہ مکرمہ میں بھی بیت المقدس کا رخ کیا, مدینہ جانے کے بعد تو کیا ہی ہے. اب اسی بات کو کہہ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یعنی صلاتکم عند البیت, اللہ تعالیٰ تمہاری وہ نماز برباد نہیں کریں گے جو تم نے بیت اللہ کے پاس رہ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تو اب پوری عبارت یہ ہو جائے گی لا یبیع ایمانکم ای صلاتکم عند البیت الی بیت المقدس, تمہاری وہ نماز جو تم نے کعبہ کے پاس رہ کر پڑھی ہے اور رخ کیا ہے بیت المقدس کی طرف, تو وہ اس کو اللہ نے جب ضائع نہیں کیا, یعنی کہ کعبۃ اللہ کے پاس ہوتے ہوئے پھر بھی تم نے دوسرے قبلے کی طرف بھی رخ کیا اس کے ساتھ ساتھ, کعبہ کے استقبال کے ساتھ ساتھ, وہ بھی اللہ کو پسند رہا استقبال, اور وہ نمازیں بھی مقبول ہوئی, وہ ضائع نہیں ہوئی. تو جب مدینہ پہنچ گئے, اور مدینے میں وہ ایک ہی قبلہ وہاں سامنے تھا, دونوں کا استقبال کرنا ممکن نہیں تھا, تو اگر اس کی طرف رخ کیا اللہ کے کہنے سے تو اللہ اس کو ضائع کیوں کرے گا. اب عند البیت کی وضاحت ہو گئی کہ اس میں نہ عند زائد ہے اور نہ الی کے معنی میں ہے جی. اور البیت سے مراد جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہے, بیت المقدس نہیں ہے. بہی قال حدثنا عمرو بن خالد, یہ روایت حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ کان اول ما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ نزل علی اجدادہ او قال اخوالہ من الانصار. اس میں یہ بتایا پوری روایت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لے آئے تو مدینے میں آپ کا جو نانی حال تھا تو اپنے ناناؤں کے پاس, یا راوی نے کہا ماماؤں کے پاس, ماموؤں کے پاس یا ناناؤں کے پاس. نانی حال میں ماموں بھی ہیں اور نانا بھی ہیں, اس لیے راوی نے یا تو اجداد کا لفظ کہا یا تو اخوال کا لفظ کہا, یعنی نانی حال میں آپ نے قیام فرمایا مدینہ آنے کے بعد. اب یہاں آنے کے بعد آپ نے 16-17 مہینہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی رک کر کے. صلی قبل بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا وکان یعجبہ ان تکون قبلتہ قبل البیت, اور آپ کو یہ بات اچھی لگتی تھی. ہاں آپ کو یہ معلوم ہے, تفسیر میں پڑھ چکے ہیں, بیت المقدس تو قبلہ بنا دیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ تمنا رہی, خواہش رہی کہ بیت اللہ قبلہ بنا دیا جائے, اس لیے بار بار آسمان کی طرف نظر اشتیاق اٹھاتے تھے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. پھر اللہ نے بار بار جب اپنے نبی کا یہ شوق دیکھا تو اللہ کو بھی رحم آیا, پیار آیا, کہہ دیا فلنولینک, دے دوں گا وہ قبلتن ترضاہا, جو تجھے پسند ہے, یعنی کعبہ دے دوں گا. محبوب کی کس نے تمنا رد کی ہے کہ میں رد کروں گا, اس لیے تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. پھر بھی نبی کا دیکھنا چالو رہا, جاری رہا, تو اللہ تعالیٰ نے کہی دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام, لے لو اپنا پسندیدہ قبلہ. اسی کو یہاں کہا گیا کہ وکان یعجبہ ان تکون قبلتہ قبل البیت. اب جب بیت اللہ قبلہ ہو گیا, اب آگے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نماز ادا کی, آپ نے جو کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے, جب کعبہ مل گیا مدینے میں واپس, تو کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے جو پہلی نماز تھی جو پڑھی آپ نے وہ صلاۃ العصر تھی. اس میں اختلاف ہے, بعضوں نے کوئی نماز بتائی اور تطبیقات کی بھی تقریریں کی گئی ہیں. وصلی معه قوم فخرج رجل ممن صلی معه, ایک شخص نے قوم کے ساتھ نماز پڑھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قوم نے نماز پڑھی, اور ایک آدمی نے انہی لوگوں میں سے وہاں سے چل کر جی ایک مسجد والوں کے پاس سے وہ شخص گزرا, تو وہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے. فقال اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے نماز پڑھی تھی ان میں ایک شخص تھے, انہوں نے بھی نماز پڑھی, پڑھ کر کے ایک دوسرے محلے کی طرف گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ رکوع میں ہیں اور ابھی بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے قسم کھا کر کے اشہد باللہ, شہادت کے انداز میں, قسم کے انداز میں یہ بات کہی کہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ, میں مکہ کی طرف رک کر کے, بیت اللہ کی طرف رک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر کے آیا ہوں, یعنی قبلہ بدل چکا ہے. فداروا کما ہم قبل البیت, تو اسی نماز میں وہ لوگ گھوم گئے,
امام کے ساتھ مکمل پوری جماعت گھوم گئی. امام پہلے اس طرف آگے تھے تو اب اس طرف آگے ہو گئے. جی اسی لیے اس مسجد کو مسجد ذوالقبلتین کہتے ہیں, اس لیے کہ نماز کا کچھ حصہ ایک قبلے کی طرف ادا ہوا, دوسرا حصہ دوسرے قبلے کی طرف. وکانت الیہود قد اعجبہم اذ کان یصلی قبل بیت المقدس. ایک اور بات کہتے ہیں, تحویل قبلہ 16-17 مہینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو یہود کو یہ عمل اچھا لگا, اس لیے کہ یہود بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے, تو وہ کہنے لگے کہ اب یہ نبی ہماری طرف رک کرنے لگے ہیں, لگتا ہے ہم سے قریب ہو رہے ہیں. تو یہ ان کو یہودیوں کو یہ چیز اچھی لگتی تھی, اور اہل کتاب کو یعنی ان لوگوں کو یہ چیز اچھی لگتی تھی. اہل کتاب خود یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے, اور دونوں کا قبلہ ایک ہی رخ پر ہے. جی ایک کا بیت الحم ہے اور ایک کا بیت المقدس ہے. فلما ولا وجهه قبل البيت, جب آپ نے بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کیا, انکروا ذالک, اب جب بیت المقدس چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف آپ نے رخ کر لیا تو ان کو جو پہلے اچھا لگتا تھا اب برا لگنے لگا. انکروا. قال زہیر حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال فاعل ہے ماتا کا, جی کہ کچھ لوگ انتقال کر گئے تھے تحویل سے پہلے, یعنی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں ہی کچھ لوگ انتقال کر گئے تھے, اور کچھ لوگ اس زمانے میں شہید بھی ہوئے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں. فلم ندر ما نقول فیہم, ان کے انجام کے بارے میں ہم کیا سوچیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, پوری تقریر ہو گئی. اب یہ ایک سوال ہے کہ صحابہ کرام کو یہ کیوں خیال ہوا کہ جو لوگ اس قبلے پہ رہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ان کا انجام کیا ہوگا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو اصل میں دو موقع پر ایسا ہوا ہے کہ ایک حکم منسوخ ہوا, سمجھا, تو منسوخ ہونے سے پہلے جو لوگ اس پر عمل کرتے تھے اس عمل کے بارے میں لوگوں کو سوال ہوا. ایک تو یہ کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے پھر بعد میں منسوخ ہوا, تو یہاں سوال ہوا کہ جو پہلے پڑھتے تھے ان کا کیا. شراب پہلے حلال تھی بعد میں حرام ہوئی, تو جو لوگ حلال کے زمانے میں پی کر مر گئے ان کے بارے میں بھی سوال ہوا کہ ان کا کیا. کیوں سوال ہوا؟ اس لیے کہ یہ بات واضح ہے کہ جس زمانے میں وہ پیتے تھے یا پڑھتے تھے اس زمانے میں وہی حکم شرعی تھا, پھر سوال کیوں ہوا. تو حضرت نے خود فرمایا کہ اصل میں ان دونوں کے منسوخ ہونے کے قرائن پہلے سے تھے کہ یہ حکم آیا ہے لیکن قرینہ ہے کہ بہت جلد منسوخ ہونے والے ہیں. تو ان کی شان یہ تھی کہ یہ منسوخ ہونے والے ہیں, اس کے باوجود بھی سمجھا جب تک حکم تھا یہ لوگ پڑھتے رہے. اس لیے ان کو ایک سوال ہوا کہ یہ اس قبلے پر رہتے ہوئے جو لوگ چلے گئے یا شراب پیتے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو ان کا حشر کیا ہوگا. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا یہی ہے لیضیع ایمانکم سے ثابت کرنا, ما کان اللہ لیضیع صلاتکم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ.